10,000 برس ابلیس نے عبادت کی ہے نا، اور عبادت کے نتیجے میں فرشتوں کا سردار اور فرشتوں کا معلم اور فرشتوں کو سبق پڑھانے والا، فرشتوں کو راستہ دکھانے والا، فرشتے اس پر اعتبار کریں، فرشتے اس کی رائے لیں، فرشتے اس سے سبق پڑھیں، فرشتوں کی انگلی تھام کے وہ راہ بندگی سکھائے ہے نا۔ کون سی دولت کی اس کے پاس کمی ہوگی ہے نا، نہ عقل کی کمی، نہ سمجھ کی کمی، نہ ذوق عبادت کی کمی، توجہ چاہتا ہوں، نہ ذوق عبادت کی کمی، نہ ذوق بندگی کی کمی ہے نا۔ ابلیس سے نہیں ہو گیا کہ نماز چھوڑ دیا تھا، روزہ ترک کر دیا تھا۔ جو اس وقت کی نماز ہو، جو اس وقت کا روزہ ہو، نماز اور روزہ کہنے سے مراد ہماری آپ کی نماز اور روزہ نہیں ہے، مراد ہے بندگی خداوند، عبادت پروردگار۔ یہ عیب کہاں تھا اس میں؟ یہ عیب نہیں تھا۔ عیب کیا تھا؟ قصور کیا تھا؟ اس کے بارے میں بزرگوں نے کیا پیاری بات لکھ دی، اور اس پیاری بات نے کلیجے کی آنکھ کھول دی۔ امام زاہد نے 5ویں صدی ہجری، امام زاہد نے جید عالم اور پوری دنیا میں ان کی تفسیر کی خوشہ چینی کرنے والے عربی لکھنے والے ہیں، حالانکہ انہوں نے تفسیر فارسی میں لکھی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ جو تفسیریں عربی میں لکھی گئی ہیں وہ امہات التفاسیر کا درجہ رکھتی ہیں، ساری تفسیریں ان سے اخذ کرتی ہیں، لیکن میں پورے تیقن کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ امام زاہد نے 5ویں صدی ہجری میں فارسی میں جو تفسیر لکھی وہ اس قدر وقیع ٹھہری کہ اس کے بعد کی عربی تفسیروں نے اس سے خوشہ چینی کی۔ خیر کی بات، جس کو اللہ نوازے ہے نا۔ تو امام زاہد ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے۔ اب پھر امام زاہد کہتے ہیں اگر فیصلہ نہ کر سکو تو سب سے بڑا گناہ پتہ چلانے کا سب سے معتبر طریقہ یہ ہے کہ تم یہ تلاش کرو کہ کس گناہ کی سزا کیا ہے۔ جس گناہ کی سزا سب سے بڑی ہو وہی گناہ سب سے بڑا ہوگا ہے نا۔ کتنا آسان کر دیا، آدمی کا ذہن چکرا گیا تھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ جس گناہ کی سزا بڑی ہوگی وہی گناہ سب سے بڑا ہوگا۔ بہت آسان کر دیا پروردگار نے یہ سمجھ دے دی امام زاہد، اور امام زاہد نے اس کو آسان کر دیا۔ امام زاہد دیکھتے ہیں سب سے بڑا گناہ، پھر موٹے موٹے طور پر بڑے بڑے گناہ گناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، اتنی ہاتھ کاٹا جانا، اس کی سزا اتنا کوڑا مارا جانا، اس کی سزا اتنے دن جیل میں رہنا، اس کی سزا شہر بدر کر دینا، نکال دینا ملک سے۔ ہر گناہ کی سزا الگ ہے نا۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کی نگاہ میں یہ بات ہو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن ایک توبہ اخلاص کے ساتھ شرک کا سارا داغ دھو دیتا ہے۔ ایک توبہ اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ نہیں، اخلاص کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرے تو ایک توبہ کافی ہے زندگی بھر کے شرک کو دھونے کے لیے۔ اور یہ ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب توبہ کرتے ہیں تو اس میں 70 سال تک کے گنہگار موجود ہیں، اور کس قسم کے گنہگار؟ شرک کے گنہگار، بتوں کی پرستش کی ہے، بتوں کے آگے قربانی کی ہے، معاذ اللہ ہے نا۔ اور ایک اخلاص کی توبہ نے سارا داغ دھو دیا اور ایسا پاک کیا کہ کمل لا ذم اللہ، حدیث کے الفاظ ایسا دھویا جیسے کہ داغ کبھی لگا ہی نہ تھا ہے نا۔ ہائے ہائے، کیا توبہ بھی کیسا صابن ہے۔ آدمی صابن کھوجتا چلتا ہے نا، اور صابن بدلتا ہے،
کبھی ٹائی لیا، کبھی ریل لیا، کبھی سرف لیا، کبھی پتہ نہیں کیا لیا. کہے بھائی کہ اس سے صاف ہوتا تھا، آج کل یہ ٹھیک نہیں ہے، آج کل دوسرا لینا ہے. اور داغ چھڑانے کے لیے آدمی مشورہ کرتا ہے نا. ایک صابن اور ہے، ہو سکے تو کلیجے کے پاس رکھنا چاہیے کہ اس صابن کا نام ہے توبہ، ہے نا. کوئی ایسا نہیں جو اخلاص کے ساتھ کی گئی توبہ دھو نہ دے، ہے نا. تو پتہ چلا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک کو توبہ دھو دیتی ہے نا. اب سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ پھر سوال اٹکا رہ گیا. تو امام زاہد لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے، یعنی سب سے بڑا داغ وہ ہے کہ جس کے بعد اس کے دھلنے کا دروازہ بند کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اب یہ داغ دھلنے کا نہیں ہے، یہ داغدار جائے گا، یہ داغ کے ساتھ جائے گا، اس کو داغ لے جائے گا. ہائے ہائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ہے نا. داغدار جانا الگ بات ہے اور داغ کا لے بات ہے نا. اس کو تو داغ لے جائے گا، تباہ کرے گا، برباد کرے گا، ہے نا. لوگ کہتے ہیں توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہوا ہے جب تک خرخر نہ کرے، ہے نا. آخری وقت تک آدمی تو اس پر اجماع ہے کہ آخری وقت میں بھی کوئی توبہ کر لے، اس لیے کہ آخری وقت کی توبہ جو ہے وہ بغیر فضل کے نہیں ہے. فضل ہوگی تبھی توبہ کرے گا، ہے نا. اس گھڑی بھی فضل ہو جائے، کرم ہو جائے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ گناہ ہوتے ہی لمبی زندگی نہیں چھینی گئی، لیکن دروازہ توبہ کا اسی وقت بند کر دیا گیا. اب نہیں، تیرا گناہ ویسا نہیں ہے کہ تیرے لیے باب توبہ کھلا رہے، تیرے لیے باب توبہ ابھی بند کیا جاتا ہے. جا جیتا رہ، جو جی میں آنے کر، جدھر جانا چاہ جا. قدرت چاہیے قدرت لے لے، طاقت چاہیے طاقت لے لے، سماعت چاہیے سماعت لے لے، بصارت چاہیے بصارت لے لے. دیکھنا چاہتا ہے تو ہر وقت دیکھے گا، پوری دنیا کو دیکھے گا. سننا چاہتا ہے ہر نیکی کو سنے گا اور بدی کرنے پر اکسائے گا. ارے تیری طاقت تو ایسی ہوگی کہ لوگوں کو تیری طاقت سمجھ میں آ جائے گی، میرے دوستوں کی طاقت سمجھ میں نہ آئے گی. اور تیرا علم ایسا ہوگا کہ تیرا علم سب کو سمجھ میں آ جائے گا، میرے دوستوں کا علم سمجھ میں نہ آئے گا. تب نہ کہنے والے نے کہہ دیا کہ ابلیس کے علم کی تو نس قطعی ہے اور آپ کے علم کی کون سی نس ہے. اشارہ سمجھتے ہیں آپ، ہے نا. کہنے والوں نے کہا کہ قرآن کریم میں ابلیس کی طاقت کا تو ذکر ہے، دوستوں کی طاقت کا ذکر کہاں ہے نا. ایسا علم کا جھماکا کہ اس کے علم کی آگے آنکھیں چلی آ گئی کہ دوستوں کے علم کا آفتاب دیکھ نہ سکا، ہے نا. اللہ اکبر، جا سب لے لے، لیکن سن، تیرے بارے میں ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں. انا علیک لعنتی الی یوم، قیامت تک کے لیے تجھ پر میری لعنت لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے. یہ کون سا گناہ ہے بھائی کہ باب توبہ پروردگار نے بند کر دیا اور کہا جا لعنت میں ڈوب جا، لعنت میں رہ، لعنت میں مر. لعنت میں کانپ جاتا ہے نا. وہ گناہ کیا تھا؟ امام زاہد کہتے ہیں بس گناہ اتنا تھا کہ جسے پروردگار پسند فرما رہا تھا اسے یہ ناپسند کر رہا تھا، جسے اللہ چاہ رہا تھا اسے یہ نہیں چاہ رہا تھا، جس کے سر پر اللہ دستار خلافت باندھ رہا تھا وہ اس سر کی مذمت کر رہا تھا، جسے اللہ مجتبی بنا رہا تھا وہ اس میں کھوٹ نہیں تھا، ہے نا. قصور بس اتنا تھا کہ جس پر نگاہ پروردگار محبت کے ساتھ ٹک گئی تھی اس سے اس کی نگاہ ہٹ گئی تھی، ہے نا. قصور اتنا تھا. تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم کو آپ کو پروردگار نے اپنے ایک دوست کی بارگاہ میں اکٹھا کر دیا ہے. یہ دوست ایسا دوست ہے
کہ 12ویں صدی ہجری میں اس بات پر اجماع ہے کہ بہار و بنگال اور اس کے اطراف کی زمین پر سیدنا مخدوم منیم پاکباز جیسا بزرگ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ سب کے سب نے ادھر رجوع کیا، سب کے سب نے اس چوکھٹ کو کیا اور سب کے سب ایمانداری کے ساتھ حضرت کی طرف آئے۔ بے شمار واقعات ہیں جس میں علماء و مشائخ عام کی باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ عوام کی باتوں کی اہمیت اس لحاظ سے تو ہے کہ بڑا طبقہ عوام کا جو کہتا ہے وہ اللہ کی آواز ہوتا ہے۔ زبان خلق کو نقارے خدا سمجھو، لیکن خواص کا کسی طرف مائل ہو جانا بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور خواص میں بھی کون؟ علماء، مشائخ، ان کا کسی طرف رجوع ہو جانا بڑی بات ہے۔ سیدنا مخدوم منیم پاکباز کے بارے میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ علماء کا وفد، مشائخ کا جمگھٹ اس بات پر متفق علیہ تھا کہ حضرت مخدوم منیم پاک اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ سب کو حضرت سے ایک انسیت، ایک تعلق، ایک عقیدت، ایک مودت تھی۔ 700 سال پرانی خانقاہوں کے سجادہ نشینوں نے حضرت کی طرف رجوع کیا، حضرت سے سلسلے کی اجازت لی، حضرت سے محبت کی، حضرت سے تعلق قائم کیا، نیاز حاصل کیا۔ اس کی پوری تاریخ ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے، اور اہل علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ حضرت مخدوم منیم پاکباز کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ سے پرانقاہوں کو نئی زندگی مل گئی، نئی سوزے درو مل گیا، نیا سوزے درو مل گیا، نئی گرمی تاثیر مل گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پرانی خانقاہیں تھیں، وقت